تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین ٹھیک میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہے جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہ لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کو، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں، حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو۔ ابھی مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر ہے۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا وہ کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں،
محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، ٹھیک، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں کیونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، طول کے ہمیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت۔ اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں، ایک ماں باپ کا نافرمان۔ آگے رمضان قریب آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے 11، اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا شہر و رمضان، جو قرآن میں آتا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا، جلنا۔ تو جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں، کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں۔ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، تو بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور شب قدر اگر اللہ دے دے، 5 راتیں تو ہیں، ایک تو ضرور ہوگی نا، وہ جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہوگا۔ اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا۔ یہ 4 محروم ہو جائیں گے، باقی سب کی بخشش ہو جائے گی۔ شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے سوائے 4۔ ماں باپ کو تنگ کرنے والا، شراب کا مستقل عادی، تو بیچنے والے کا کیا حال ہوگا؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا۔ ایک ٹیشو پیپر دینا مجھے، میں آپ کو ایک لفظ کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ ٹیشو پیپر ہے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، عصا، اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق، من عق والدیہ۔ عقا کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھنا، عقا، اس کا بعد میں مطلب بتاؤں گا۔ اب یہ جڑ سکتا ہے جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے ہو جائے۔ عقا، عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی، اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا، دل کو چیر کے رکھ دینا۔ اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو، ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو، تو آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے۔ ایک آخری حدیث سناتا ہوں، پہلے سنائی تھی، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا، اب آخر میں حدیث یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو، کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے وے، پترا کر دن بابا بس بھی کر اگاں جا، وہ پھر بھی کہتا رہا دعا کرو اللہ زندگی دے، صحت والی دے، ٹھیک ہے؟ کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں، رہے نہ رہے میرے ذمہ تو تھا کہ جاننداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کے وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو، آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، معاف کر لو۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ کے صلح کرے تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔
क्या करूं, मुझे बातें याद आती हैं, उधर घड़ी को देखता हूं तो शैतान रोजाना अपनी असेंबली लगाता है समंदर पर, ठीक है, अपने सारे MPs को इकट्ठा करता है, उनसे पूछता है हाँ भाई क्या करके आए हो, वैसे बैठ रहा था। एक कहता है सर मैंने जिना करवाया, कहता है देख रहे हो मुझे। दूसरा कहता मैंने चोरी करवाई, शैतान कहता। तीसरा कहता है मैंने शराब पिलाई। ऐसे वो गुनाह गिनाते हैं और वो सिर्फ इतना रिस्पांस लेता है, पीछे एक खबीस लंगड़ा शैतान खड़ा होता है, कौला, कहता है हुजूर मैंने मियाँ बीवी को लड़ाया। तो वो यहाँ से यूं जंप लगाता है, ओ शाबाश मेरे बेटे, काम तो तू करके आया, आजा आजा। उसको जफ्फा डालता है, अपने तख्त पे साथ बैठाता है, कहता पागलो, उस शराबी की शराब उसकी जात तक, जानी का जिना उसकी जात तक, चोर की चोरी उसकी जात तक, मियाँ बीवी की लड़ाई दो खानदानों को आग लगा देती है। काम है ये करने का। शैतान इस पे खुश होता है, अल्लाह इस पे नाराज होता है। अल्लाह को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब खामिद और बीवी सुलह कर, इतना खुश होता है कि उनके पिछले गुनाह माफ कर देते। तो मेरी गुजारिश है, बाकी हम इंसान हैं, पुर्जा नहीं है कि फिट हो जाएंगे, ऊंच नीच तो हो जाएगी, जब हो जाए तो माफी मांग लें, हो जाए तो माफी मांगने में शर्म ना करें। मैं कैसे माफी मांगू, माफी मांगेंगे आपका सर बुलंद हो जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका मकाम बढ़ जाएगा, माफी मांगने वाले के सामने भी और अल्लाह के सामने। माशाल्लाह आपने यहाँ फंड वगैरह हम गजा के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया सबा का दिरहम मिअत अल्फ दिरहम, 1 पाउंड का सवाब खर्च करने का 1 लाख पाउंड से ज्यादा हो गया। सहाबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह वो कैसे हो गया? आपने कहा एक आदमी के पास 2 पाउंड, एक के पास लाखों पाउंड, लाखों वाले ने 1 लाख दिया तो अपने पैसे का कुछ हिस्सा दिया, 2 पाउंड वाले ने अपना हाफ माल दे दिया। तो जब अल्लाह तोलेगा ना क़यामत के दिन, तो इस 1 पाउंड का वजन 1 लाख से ज्यादा।